ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى محمد. بسم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وخالدا وناصرا ودليلا وإلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري بأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات على محمد وعلى آله. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرماتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا فرمان کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو ہم نے امام حسین کے مقصد کو اور ہدف کو سمجھنا ہوگا. یہ مجلسیں کرنا، یہ جلوسوں میں جانا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ نام حسین زندہ رہے گا، اور نام حسین زندہ رہے گا تو مقصد حسین بھی زندہ رہے گا. اب مقصد امام حسین کوئی شعر و شاعری نہیں کہ ہم دیواروں پہ لکھ دیں.
مقصد امام حسین نے اگر نظر آنا ہے تو وہ شیعوں کے وجود کے اندر نظر آنا ہے، کیونکہ آپ کو اگر پیاس لگے اور آپ کتنی بار بھی کاغذ پہ لکھیں پانی یا دیوار پہ لکھا ہوا پانی ملے، اس پانی سے پیاس نہیں بجھتی جب تک کسی نہر سے پانی نہ ملے، دریا سے پانی نہ ملے، دور سے کوئی نلکا نظر آئے جس سے پانی آئے، تب جا کے پیاس بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح مقصد امام حسین دیواروں پہ لکھے ہوئے شعر کا نام نہیں ہے، مقصد امام حسین کسی تحریر کا نام نہیں ہے، مقصد امام حسین نام ہے حبیب ابن مظاہر کا، مقصد امام حسین نام ہے شہید حسینی کا، مقصد امام حسین نام ہے شہید سبت جعفر کا، مقصد امام حسین نام ہے خمینی کا، مقصد امام حسین نام ہے سید علی خامنئی کا، کہ دنیا نے کل حسین کا کردار دیکھا تھا، آج دنیا اسی کردار کو سید علی خامنئی کی صورت میں دیکھ رہی ہے۔ یزید کے مقابلے میں حسین ابن علی کھڑے تھے، اور آج یزیدیوں کے مقابلے میں حسین کے چاہنے والے حسینی سید کھڑے ہیں۔ تو کردار تحریر نہیں ہے، کردار کو کسی وجود کے اندر نظر آنا چاہیے۔ تو اگر آج پیغام امام حسین کو کسی نے زندہ کرنا ہے تو یہی آپ کا وجود ہے، یہی جوان ہیں، یہی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بتانا ہے کہ مقصد امام حسین کیا تھا۔ اب آئیے خود امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ ہی بتائیے آپ کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں خرج تو لطلب الاصلاح کی امت جدی، میں حسین اس لیے نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کے اندر اصلاح کو پیدا کروں، صحیح کروں ان لوگوں کو۔ اب سوال صحیح اسے کیا جاتا ہے جو بگڑ چکا۔ آپ کے بال بگڑ گئے، آپ گئے نائی کے پاس، جناب کینچی سے کاٹ کے کیا کر دو؟ عربی میں کہتے ہیں اصلاح کر دو۔ داڑھی بڑی ہو گئی، آپ نے نائی کو کہا اصلاح کر دو۔ کپڑے درزی کے پاس لے گئے، کہیں سے پھٹے ہوئے تھے، اس کو سی کے کیا کر دو؟ اصلاح کر دو۔ مولا فرماتے ہیں یہ معاشرہ بگڑ چکا ہے، اب اگر اس کی اصلاح کوئی کر سکتا ہے تو حسین ابن علی ہیں۔ یہ کہوں کہ اسلام کا درخت اتنا خشک ہو چکا کہ یہ کسی عام پانی سے مضبوط اور تنومند نہیں ہوگا۔ اس درخت کو اگر کسی پانی کی ضرورت ہے تو وہ خون حسین ابن علی ہے۔ ابھی مولا کا لقب ہے یا سار اللہ، اے خون خدا تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ اس کو کہا کہ یہی محرم اور سفر ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ اگر یہ مجلس نہ ہوتی جوانوں میں غیرت نہ ہوتی، اگر یہ مجلس نہ ہوتی ماؤں میں حیا اور عفت نہ ہوتی، اگر یہ مجلس نہ ہوتی نسلیں مسجد و نماز سے دور ہوتی، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو غیرت اسلامی نہ ہوتی، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو وقت یزید کو للکارنے کی ہمت نہ ہوتی۔ یہ مجلس ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ ابھی پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، آپ کویت چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، یو اے ای چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، کتنے مسلمان ملک ہیں۔ ان مسلمان ملکوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، حج بھی کیا جاتا ہے، عمرے کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، زکاتیں اور تراویح پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن کتنے مسلمان ملک ہیں نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمت پیدا نہیں ہوئی وقت یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، حج کرنے کے باوجود ہمت پیدا نہ ہوئی اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، زکاتیں دینے کے باوجود، تراویح پڑھنے کے باوجود ان کے رہبروں اور لیڈروں کو ہمت نہیں ہوئی کہ وقت یزید کو للکار سکیں۔ تو میں نے کہا جناب یہ تو بتا، یہاں بھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں بات وجود میں نہیں پیدا ہو رہی، اور دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہ شیعوں کا ملک ہے، وہاں بھی نماز ہے، وہاں بھی حج ہے، وہاں بھی عمرہ ہے، وہاں بھی زکات ہے، وہاں بھی خیر و خیرات ہے۔ سوال ہے یہاں ایسا کیا ہے اور وہاں ایسا کیا نہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر تو ہمت ہے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے؟ تو کہا وہاں سب کچھ تھا اور حسین کا ذکر نہیں تھا۔ سب کچھ
عروج تھا پر ذکر ابا عبداللہ حسین نہیں تھا۔ جن معاشروں میں حسین کا ذکر ہوتا ہے تو حسینی بچے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا رہبر اور لیڈر بہادروں کو بنایا ہے ان کی نسلیں بہادر بنتی ہیں۔ جنہوں نے اپنا امام اسے بنایا جو کسی میدان کو چھوڑ کے جانے والا نہیں تھا ان کی نسلیں بھی کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں جاتی ہیں۔ تو آج اگر آپ کی نسلوں میں بہادری پائی جاتی ہے یہ کس کا اثر ہے؟ مجلس حسین ابن علی کا اثر ہے۔ یہ 1 گھنٹے کی مجلس نہیں، یہ نسلوں کو بنانے کی مجلس ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ مجلس میں جو بیٹھتے ہو یہ مت سمجھو آدھا گھنٹہ ہے، نہیں میرے عزیز، یہ مجلس حسین تیری فکر کو بلند کر دیتی ہے، تیری نسلوں کو بنا دیتی ہے۔ دنیا کو نظر آئے گا یہ ماں اپنی گود میں بچہ لے کے اتنی گرمی میں مجلس میں بیٹھی ہے اور حسین پہ رو رہی ہے، تجھے رونے سے کیا ملتا ہے؟ جناب تجھے آنسو نظر آ رہے ہیں، مجھے آنسوؤں کے پیچھے اصغر کی شہادت نظر آ رہی ہے، اور وہ شہادت جب ماں سنتی ہے تو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب رباب اپنے اصغر کو قربان کر سکتی ہے تو میں اپنے لال کو قربان کیوں نہیں کر سکتی؟ جب یہ بوڑھا فرش عذاب علی اکبر کے مسائل سنتا ہے تجھے صرف آنسو نظر آتے ہیں، ہمیں وہ جگر بہادری نظر آتا ہے کہ جب یہ سنتا ہے جب حسین نے 18 سال کا کڑیل جوان قربان کیا میرے بچے کی حیثیت کیا ہے، میرے نسلوں کی حیثیت کیا ہے۔ تو مجلس اذان نسلوں کو بہادر بنانے کا نام ہے، مجلس اذان نسلوں کو دین کی کڑی سے جوڑنے کا نام ہے۔ اگر مجلس نہ ہوتی تو غیور جوان نہ ہوتے، اگر مجلس نہ ہوتی تو سید علی جیسے بہادر لیڈر نہ ہوتے، اگر مجلس نہ ہوتی تو یمنیوں جیسے بہادر نسلیں پیدا نہ ہوتی۔ تو جس کے پاس حسین اور علی ہے ان کی نسلیں بھی بہادر ہیں، اور دنیا میں ثابت کیا پوری امت خاموش رہی۔ اگر کسی نے وقت یزیدوں کے خلاف بولا تو یا علی والے تھے یا حسین والے تھے یا اس گھر سے محبت کرنے والے تھے۔ میں نے کہا زیادہ نہیں، جتنے میزائل اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں ان میزائلوں سے پوچھ لو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ زیادہ نہیں، یہ میزائل کوئی کل اور پرسوں بن گورین ایئرپورٹ اسرائیل کا پھر اٹیک ہوا، یمن سے ایک میزائل چلا، میں نے کہا ان میزائلوں سے پوچھ لو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ تو میزائل بھی بولیں گے ہم جن زمینوں اور سرزمینوں سے آ رہے ہیں وہ سارے علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم امیر المؤمنین کے ماننے والوں کی سرحدوں اور زمینوں سے آ رہے ہیں، کیونکہ میزائل بنانا تو آسان ہے لیکن اسے مارنے کی ہمت پیدا کرنا یہ امیر المؤمنین دیتے ہیں۔ تلوار بنا کے نیام میں رکھنا اور ہے، تلوار نکال کے ٹوٹ بھی جائے تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے مصطفیٰ کا ایسا دفاع کیا جائے جیسے پروانہ شمع کو پرواز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ کربلا سے ملتی ہے۔ مجلس اذان نسل بناتی ہے، مجلس اذان بہادر بناتی ہے، مجلس اذان شجاع بناتی ہے، مجلس اذان سخی بناتی ہے، مجلس اذان صبر سکھاتی ہے۔ ذکر حسین آپ کے وجود میں ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حسین مزاجوں کو بدلنے کا نام ہے۔ بندہ لاکھ آسائش طلب ہو کہ 5 منٹ کے لیے گھر سے دکان تک بھی اگر پیدل نہ جانے والا ہو کہ موٹر بائک ہوگی تو جاؤں گا گرمی بہت ہے، گاڑی ہوگی تو جاؤں گا گرمی بہت ہے، دوپہر کا وقت ہے اے سی کے کمرے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اسی جوان کو اسی بزرگ کو حسین اپنی 40 پہ بلاتے ہیں۔ ایسیوں والے منت نہیں کرتے گاڑی میں بیٹھ کہ نہیں میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں پر راہ حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کہ کربلا کیا کر رہی ہے؟ کربلا تیرے مزاج کو بدل رہی ہے، کربلا تیرے اندر حوصلہ صبر محنت کش بنا رہی ہے۔ اب دنیا تو دیکھ رہی ہے نا کہ 20 ملین شیعہ 2 کروڑ شیعہ ایک ایمان کی طرف رواں دواں ہے، تو اوپر سے دیکھنے والے سوچتے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ہیں جو ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، ان کی خدمت میں لگے ہیں، اور ایک لشکر ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ کوئی بھی تحریک اور مومنٹ نہیں چل سکتی جہاں پہ یہ 2 جذبے نہ ہوں۔
اگر کچھ لوگ کہیں کہ بھائی ہم نے دھرنا لینا ہے، اب ظاہر ہے جب دھرنے میں بیٹھیں گے تو کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا؟ تو ایک طبقہ جو دھرنا دے، دوسرا طبقہ جو دھرنے والوں کو کھلائے۔ یہ ٹریننگ امام حسین دے رہے ہیں، ایک طبقہ جو حسین کی طرف جائے، دوسرا طبقہ جو جانے والوں کی خدمت پہ معمور ہو جائے۔ یہ دونوں طبقے آپ کو کربلا میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جب عاشورہ کا جلوس نکلتا ہے، کچھ وہ جو جلوسوں میں چلتے ہیں، کچھ وہ جو سبیلوں پہ رکے کھڑے رہتے ہیں، کچھ چلنے والے، کچھ پانی پلانے والے، کچھ بیٹھنے والے، کچھ دیگیں بنا کے ان کو نیاز کھلانے والے، دونوں طبقے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں 2 کروڑ لوگ، کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ حسین بن علی سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو دنیا نے پوچھا کون حسین؟ تخت پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، آواز دے کے ان کو بلایا ہے کہ نہیں، 1400 سال پہ کربلا کے میدان میں علی کا بیٹا شہید ہو گیا۔ 1400 سال پہلے آواز دی تھی، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کہ یہ 1400 سال کے بعد 2 کروڑ لوگ حسین کی قبر سے ملنے جا رہے ہیں، اور یہ کہنے جا رہے ہیں کہ مولا اگر ہم اس دن کربلا میں ہوتے تو اپنا جان، مال، ناموس، ہر شے آپ سے کیا کر دیتے؟ قربان کر دیتے۔ تو دنیا کے اندر خوف پیدا ہوا جب یہ شہید امام کے پیچھے ایسے جا رہے ہیں، اور جب ان کا امام حاضر کعبے کی دیوار سے آواز دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کی اذان پہلے ہی ان کو ٹرین بنا دیا، ان کے اندر سے خوف موت کو ختم کر دیا۔ 2004 میں بم بلاسٹ ہو رہے تھے، لیکن شیعوں نے 40 نہیں چھوڑا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ریٹائرڈ فورسز کا بندہ تھا، اس کے 2 بچے تھے، تو وہ بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ 2 بچے چھوٹے تھے تو اس نے مجھے دیے کہ آپ میرے بچوں کو لائیے۔ کہتا ہے چلتے 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 ابھی ہم پیچھے تھے، پول نمبر 95 پہ بم بلاسٹ ہوا۔ بچے ڈر گئے کیونکہ والد آگے تھے، دوڑے دوڑے گئے، دھواں ہی دھواں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آہستہ آہستہ جب تھوڑا نظر آیا تو انہوں نے دیکھا ان کا والد روڈ کے کنارے پڑا ہوا ہے، اور بم کے نتیجے میں اس کے دونوں پاؤں ضائع ہو گئے۔ زندہ ہے لیکن پاؤں کٹ چکے ہیں۔ تو بچے رونے لگے، کوئی باپ کے ادھر سے پکڑے، کوئی باپ کے ادھر سے پکڑے، لیکن یہ بڑا ریلیکس بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا ہے پاؤں کٹے ہوئے تھے لیکن اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ کو پکڑا، میرے ہاتھ میں دیا اور مجھے کہا میری فکر نہیں کرو، میرے بچوں کو جلدی حسین کی طرف لے جاؤ۔ یہاں سے کئی زخمی پڑے ہوئے، ہمیں ہاسپٹل لے جائیں گے۔ میں نے کہا بچے آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں، کہا نہیں میرے بچوں، حسین ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ راہ کرب و بلا ہے جو انسان کو صابر، جو انسان کو شجاع، جو انسان کو بتاتی ہے کہ مقصد ابا عبداللہ الحسین کیا ہے۔ اب ہم ہیں مدافع دین، ہم ہیں مدافع مکتب، جس طرح 1400 سال پہلے امام حسین نے دین کا دفاع کیا، اور آج کے زمانے میں اگر کوئی اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے، اس قوم کا نام ہے شیعہ، تو علی بنو ابی طالب آپ ہیں۔ ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہم مدافع مکتب حقیقی ہے، محمد اور آل محمد ہیں۔ دوسری جگہ ہر چیز مکس ہے۔ مجلس اثر کرتی کیا ہے؟ شاید آپ سے کوئی پوچھے کہ مجلس میں آپ جاتے ہو تو مجلس کون سا اثر آپ کے وجود کے اندر ڈال دیا؟ اور سب سے بڑا فائدہ مجلس امام حسین کا یہ ہے کہ امام حسین کی مجلس ہماری محبتوں کو خالص بنا دیتی ہے۔ آج امت کی محبت نہ خالص ہے۔ آپ نے شام کو دودھ لینا ہے تو مختلف دودھ بیچنے والے، کسی کا ریٹ مہنگا، کسی کا سستا۔ جو سستا دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ دودھ ملاتا ہے۔ اور پھر معاشرے کا ماحول ایسا بن جائے کہ خالص دودھ کسی کو لگے ہی نہ، تو پئیں گے تو موشن لگ جائیں گے۔ تو ہمیں تو دودھ وہی اچھا لگتا ہے جو کہیں پانی میں ملا ہوا ہو۔ تو لوگوں کو خالص باتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ دین محمد اگر خالص لینا ہے تو در علی سے ملتا ہے، در حسین سے ملتا ہے۔ امام حسین محبتوں کو خالص کرتے ہیں۔ کیسے دلیل دوں گا؟ آج سارے مسلمانوں کے پاس آپ چلے جائیں، ان کی محبتیں نہ خالص ہیں،
کہتے ہیں مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں، ہاں دونوں رضی اللہ ہیں، جس نے مارا وہ بھی رضی اللہ اور جو بیچارہ مر گیا وہ بھی رضی اللہ۔ جس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو 70,000 منبروں سے گالیاں دی، برا بھلا کہا وہ بھی رضی اللہ۔ اور جس امیر المؤمنین کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ وہ بھی کیا ہے رضی اللہ۔ محبتیں ناخالص ہو گئیں، جس سے نفرت کرنی چاہیے امت اس سے محبت کر رہی ہے، اور جس سے محبت کرنی چاہیے امت اس سے کیا کر رہی ہے نفرت کر رہی ہے۔ کربلا امام حسین لشکر یزید کو مخاطب کرتے فرماتے یہ بتاؤ کہ حسین نے حلال محمد کو حرام کیا کہ نہیں، حرام محمد کو حلال کیا کہ نہیں، کہ پھر مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ کہ بغضاً لأبی، حسین تیرے بابا کے بغض کی وجہ سے۔ جس علی ابی طالب کی محبت کو خدا نے جنت قرار دیا، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا، جس کے ذکر کو بیان کرنا عبادت قرار دیا، جس کے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا، امت یہاں تک آ گئی کہ امت جس سے محبت کرنی چاہیے اسے کیا کرنے لگی نفرت کرنے لگی۔ کوئی آپ کو بولے کہ آپ کی مسجد میں فلاں مولانا ہے بڑا نیک ہے، لیکن گاؤں والے کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ پسند نہیں۔ نیک بندے سے محبت کرنی چاہیے لیکن امت کیا کرنے لگے نفرت کرنے لگے۔ کوئی فاسق ہو، کوئی فاجر ہو، سمجھو کسی ڈرامے کا ایکٹر ہو، کوئی سنگر ہو، کوئی شرابی اور کبابی ہو، لیکن آپ کے بچے کہیں کہ ہمیں فلاں ایکٹر سے بڑی محبت ہے، فلاں گلوکار اور گانے والے سے بڑی محبت ہے، مطلب آپ کا اندر بگڑ چکا ہے۔ جس سے محبت نہیں کرنی چاہیے آپ اس کے کیا بن گئے ہو عاشق بن گئے ہو۔ انڈیا کی فلمیں دیکھ دیکھ کے کوئی ایکٹروں کے پیچھے کوئی ایکٹریسوں کے پیچھے بچپن میں دیوانے ہو کے گھومے، مطلب تمہارا سسٹم بگڑ گیا۔ جس بندے سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس کا عاشق بن گیا، اور جس انسان سے نفرت کرنی چاہیے تھی تو اس کا عاشق بن گیا، اور جو قابل محبت تھا تو نے اس سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ امام حسین ان دو چیزوں کو سدھارنے کے لیے آئے کہ اس سے محبت کر جو لائق محبت ہو، اس سے نفرت کر جو لائق نفرت ہو۔ نجاست سے کبھی محبت نہیں کی جا سکتی، طاہر اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کی جاتی ہے، کیونکہ اگر تو نجس کا عاشق بنا تو تیرا عمل بھی نجس بن جائے گا، اگر پاک کا عاشق بنا تیرا عمل بھی کیا بن جائے گا پاک بن جائے گا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ مثلا آج اعلان ہو کہ بھائی صبح کی نماز 4:30 بجے مولانا صاحب جماعت کے ساتھ پڑھائیں گے، سارے گاؤں کے لوگ آئیں گے، تو سوال ہے کتنے لوگ آئیں گے؟ 10 15 20 30 40 لوگ آ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ اعلان ہو کہ صبح کی نماز میں جو بندہ نماز پڑھنے آئے گا ہر آدمی کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، پھر کتنے لوگ آؤ گے؟ جیسے ہم بھی آئیں گے ساتھ کے ساتھ رشتہ داروں کو بھی لے کر آئیں گے، مجمع دگنا ہو جائے گا۔ دنیا پریشان ہے، پہلی مرتبہ صبح دیروں میں اتنی بڑی نماز جمع، کیونکہ 1 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے۔ کس نے تجھے گھروں سے کھینچ کے مسلح تک لایا؟ محبت نے۔ پیسے کی محبت بندے کو نمازی بھی بنا دیتی ہے، محبت شہر رے کی حکومت کی محبت نے ابن سعد کو قاتل حسین بنا دیا۔ کہنا غلط محبت ہو تو بندہ غلط آگے بڑھے گا۔ کسی کو مال سے محبت، کسی کو نشے سے محبت، کسی کو عورت سے محبت، کسی کو شہوت سے محبت، کسی کو شہرت سے محبت، یہ محبتیں ہیں جس کے ارد گرد انسان پوری زندگی اپنی گزار دیتا ہے۔ اب فرمایا اپنی محبتوں کے قبلوں کو پاک بناؤ۔ محبت ایک قبلہ ہے۔ نماز فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں جہاں چہرہ کرو وہاں خدا ہے۔ تو پھر حکم کیوں دیا کہ جب نماز پڑھو تو قبلے کی طرف پڑھو؟ کہ خدا صرف کعبے میں ہے؟ کہ نہیں، وہ تیری ڈائریکشن کو سیٹ کرنا چاہتا ہے کہ ایک قبلہ بناؤ، 10 قبلے نہ بناؤ، محبت ایک بناؤ۔ کیونکہ اگر غلط قبلے تمہارے بن گئے تو جس طرح 17 منٹ کی نماز میں تیرا رخ کعبے کی طرف رہتا ہے، 24 گھنٹہ تمہاری محبتوں کا قبلہ کیا ہے؟
اگر یہ جبلہ خدا نہ رہا، اہل بیت نہ رہے، کسی لڑکی کی محبت میں چلے گئے، نشے کی محبت میں چلے گئے، مال کی محبت میں چلے گئے، تو جوان اس کی وجہ سے خودکشی بھی کرے گا، صبح سے شام تک بھوک بھی کاٹے گا، محنت بھی کرے گا، دوڑے گا بھی، مرے گا بھی، مارے گا بھی، کبھی مال کے لیے بندہ مار دے گا، کبھی زمین کے چکر میں بندہ مار دے گا، کبھی لڑکا لڑکی کے چکر میں جھگڑوں میں پڑ جائے گا، کیونکہ قبلہ بگڑ گیا۔ اگر قبلہ صحیح ہو جائے تو انسان کا عمل بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ سوال رکھیے، آج فلاں آدمی مولانا بہت خوش ہے، یہ خوش کیوں ہے؟ خوشی کون دیتا ہے مجھے؟ خوشی ہے کیا کہ آج میں خوش ہوں، آج میں بڑا غمگین ہوں؟ خوشی نکلتی کہاں سے؟ خوشی ملتی کہاں سے؟ ورنہ خوشی کا تعلق محبت سے۔ دیکھو کسی کو پیسے سے محبت ہے نا، وہ نوٹ دیکھے گا خوش ہوگا، خوش ہوگا، اتنی خوشی ملے گی کہے گا کھانا وانا چھوڑ دو، بس یہ نوٹ گنتے رہو اور بتاؤ کتنے پیسے ملے ہیں۔ چھوٹے ہوتے تھے نا کلک میں، سندھی میں، بھنڈارے میں پیسے آپ جمع کرتے تھے اور توڑتے تھے تو انسان کو کیا ملتی تھی؟ خوشی ملتی تھی، کیونکہ پیسے سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور محبت زندگی کے ہر حصے میں الگ ہوتی ہے۔ 7 سال کے بچے کی محبت اور 20 سال کے جوان کی محبت اور 50 سال کے بوڑھے کی محبت اور۔ تو میں کسی گاؤں میں گیا، میں نے کہا اگر بچے سے پوچھوں، 6-7 سال کا بچہ، بیٹھے ہوئے بچے بھی، اس بچے سے پوچھو بیٹا بیوی چاہیے یا آئس کریم؟ کیا مانگے گا؟ آئس کریم۔ اور 20 سال کے جوان سے کہو کہ آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، تو بچہ اس کو پاگل سمجھے گا کہ آئس کریم چھوڑ کے شادی کر رہا ہے، اور جوان بچے کو پاگل سمجھے گا کہ شادی چھوڑ کے آئس کریم کے پیچھے لگا ہے۔ دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، کیونکہ بچپنے میں آئس کریم کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جوانی میں شادی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جب ادھروٹ ہوتا ہے تو پھر مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ محبتیں بدلتی رہتی ہیں، جس چیز کی محبت ہوگی اسی کے پیچھے دوڑے گا۔ حسین کہتے ہیں میں تجھے غلط محبتوں سے چھٹکارا دے کے صحیح محبت کے پیچھے لگا دیتا ہوں۔ کبھی بھی ایسی محبت میں نہ پھنسنا۔ اب یہ تو آئس کریم کی محبت ہے نا، امت کو اگر یزید سے محبت ہو تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے نا پوری امت کا۔ قاتلین زہرا سے محبت ہو جائے، قاتل میں خود بھی قاتل بنتے ہیں، مسجدوں میں بم پھوڑتے ہیں، امام بارگاہوں میں بم پھوڑتے ہیں، بسوں سے اتار کر شناختی کارڈوں کو چیک کر کے لوگوں کو مارتے ہیں۔ غلط بندے کی محبت نے اسے اسی کی طرح ظالم بنا دیا، یزید کی محبت نے اسے یزید کی طرح قاتل بنا دیا، اور حسین کی محبت نے ہمیں حسین کی طرح صابر اور شجاع بنا دیا۔ دیکھیں پورے پاکستان کے پورے گاؤں میں چلے جائیے، ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ اٹھنا نہیں، شیعوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، شیعوں کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، شیعوں کے گھر میں کھانا نہیں بھیجنا، شیعوں سے کھانا نہیں لینا، ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، ان کو گھر کرائے پہ نہ دینا، ان کے علم کے نیچے سے نہ گزرنا۔ اور دوسری طرف آپ شیعوں کو دیکھو، دیگیں بھی بناتے ہیں، نیاز بھی بناتے ہیں، سب کو پکڑ پکڑ کے کھلاتے بھی ہیں، سبیلوں پہ بٹھاتے بھی ہیں، کہتے ہیں پیاسے ہو تو پانی پلائیں گے، کھانا چاہیے کھانا دیں گے، تو مجھے پسند کرے نہ کرے پر میں تیرے گھر پہ حسین کا نیاز ضرور بھیجوں گا۔ کردار دیکھیے، شیعہ کھلا رہا ہے، فری میں کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، سبیلے لگا رہا ہے، یہ شیعہ نہیں، یہ کردار حسین ہے، اور وہ روک رہا ہے، وہ مار رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ اس کا کردار نہیں، وہ یزید کا کردار ہے۔ تو میرے وجود میں خوشبو ابا عبداللہ حسین پیدا ہو جاتی ہے صرف محبت حسین کی وجہ سے۔ یہ پوری زندگی کا چرخہ کائنات کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چرخہ محبت ہے، نفرت کا وجود نہیں، پہلے وجود ہے محبت کا۔ محبت جب پیدا ہوتی ہے تو محبت کے ساتھ نفرت جنم لیتی ہے۔ دیکھو بچے کا وجود نہیں، شادی کرو گے تو بچہ پیدا ہوگا،
اسی طرح نفرت کا وجود نہیں، نفرت بچہ ہے محبت کا، جب محبت ہوتی ہے تو پھر نفرت جنم لیتی ہے۔ کیسے؟ ابھی روشنی ہے، رات ہوگی تو کیا ہوگا؟ اندھیرا، اندھیرے کا وجود نہیں ہے، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ ابھی روشنی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ اندھیرا خود کچھ بھی نہیں، ظلمت اندھیرا بنتا ہی تب ہے جب روشنی چلی جاتی ہے۔ نفرت کچھ بھی نہیں، جب تبلا آتا ہے تو اس کے اندر سے تبرہ خود نکلتا ہے۔ جب محبت کسی کی آتی ہے، مثلاً آپ کے دل میں بے تحاشا محبت آ گئی اپنے بچے کی، اب جو اس بچے کو تکلیف دے گا اس سے کیا ہوگی؟ نفرت۔ بیٹی کی محبت، کسی نے تکلیف دی، نفرت۔ علی سے محبت، کسی نے علی کو تکلیف دی، اس سے نفرت۔ اب شیعوں سے کہا جائے کہ نہیں آپ علی سے بھی محبت کرو، جو علی کو برا بلا کہے اس سے محبت کرو۔ جناب ہم محبت میں خالص ہیں، منافق نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نسلوں کو منافق بنانا چاہتے ہو، ہماری محبتیں خالص ہیں۔ میں نے کہا علی تو بہت بڑی بات ہے، اگر تو اپنے باپ کو بھی کہے نا کہ بابا آپ سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت پیار ہے، جان لٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بابا ایک مسئلہ ہے، آپ ہماری گلی میں جو آپ کا پڑوسی ہے وہ آپ کو صبح سے شام تک گالیاں دیتا ہے، مجھے اس سے بھی بڑا پیار ہے، تو باپ بھی کہے گا لعنت ہے تیری محبت کو، یہ کیسی محبت ہے؟ مجھ سے بھی پیار ہے، جو مجھے گالیاں دیتا ہے اس سے بھی پیار ہے، اسے محبت نہیں کہتے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ شیعہ کسی میدان میں پھنسے گا نہیں، ساری امت پھنس جائے گی۔ مثلا کہیں علی سے بھی محبت، امیر شام سے بھی محبت، اور میں کہوں کل علی اور امیر شام کی جنگ ہوئی، ساتھ کس کا دو گے؟ بھائی محبت تو دونوں سے ہے۔ اب کہے گا علی کا ساتھ دوں گا تو تلوار اس کے خلاف اٹھے گی، اور کہے گا اس کا ساتھ دوں گا تو تلوار علی کے خلاف اٹھے گی، تو یہ پھنس جائے گا۔ لیکن شیعوں سے پوچھو گے نا کس کا ساتھ دو گے، کہیں گے کل بھی علی کا ساتھ دیتے، آج بھی علی کا ساتھ دیتے۔ محبت اگر خالص ہو، مجلس حسین ہماری محبتوں کو خالص کرتی ہے۔ دوسرا پیغام مولا حسین فرماتے ہیں کہ کبھی بھی غیر عاقلانہ محبت میں گرفتار نہ ہونا۔ یہ تاریخ کے جتنے قصے پڑھو، محبت کے چکر میں ہمیشہ مرد ذلیل ہوا، مجازی محبت ہو یا حقیقی محبت۔ حقیقی محبت تو خدا سے، مسئلہ ہے مجاز کی محبت۔ محبت سے کوئی بچ نہیں سکتا کہ محبت تو تجھے ہونی تقاضۂ بشر ہے۔ بچہ پیدا ہوا اولاد سے محبت ہوا، کیونکہ محبت اگر مال کی نہ ہو تو یہ پیسہ کمانے نہ جاتا، محبت اگر بدن کی نہ ہو تو بدن کے لیے کھانے، ایسی کپڑے کا تلاش میں نہ جاتا۔ محبت بری چیز نہیں ہے، کہتے محبت کرو، ہم منع نہیں کرتے کہ اولاد سے محبت نہ کر، مال سے محبت نہ کر، گھر نہ بنا، بزنس نہ بنا، پیسہ نہ بنا، گاڑی نہ بنا، سب بنا، لیکن صحیح راستے سے محبت کر، غلط راستے سے محبت نہ کر۔ رسول کا زمانہ، ایک جوان ڈیلی رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے آتا ہے۔ رسول خدا کی عادت تھی نماز ظہر اور عصر کے درمیان ایک خطبہ دیتے تھے چھوٹا سا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، سارے سنتے تھے۔ اب ظاہر ہے جیسے ابھی مجلس ہے، رسول خدا بھی نماز پڑھاتے تھے، مجمع آتا تھا، ضروری تو نہیں سارے کے سارے نہیں کرے، کوئی نشے کا آدمی، کوئی الیاذ باللہ زنا کے گناہ میں، کوئی چوری کے گناہ میں، کوئی کس گناہ میں، کس گناہ میں، لیکن آتے تھے، رسول کا عشق تو تھا۔ تو رسول خدا ڈیلی لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں حرام کے راستے سے اپنی محبتوں کو حاصل نہ کرنا، کیونکہ حاصل ہو بھی جائے تجھے سکون نہیں ملے گا۔ اصل سکون ہے نا، آپ محبت کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ وہ چیز آپ کو سکون دیتی ہے، کوئی چہرہ سکون دیتا ہے، کوئی آواز سکون دیتی ہے، کوئی جگہ سکون دیتی ہے، کوئی منظر سکون دیتا ہے۔ کہ کہا کہ مولانا کربلا جاتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے، بلکہ کہا کربلا مومن کی جنت،
تو میں نے کہا قرآن اٹھاؤ. قرآن تو کہتا جنت میں حوریں, جنت میں غلما, جنت میں باغ, جنت میں ٹھنڈی ہوائیں. یہاں کربلا گئے 50 ڈگری کی گرمی, پیدل چلے تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے, وجود پسینے سے بھر گیا. میں نے کہا یہ کیسی جنت ہے, چھالے بھی پڑ رہے ہیں, گرمی بھی ہے, اور قرآن کہتا ہے جنت میں نہریں, باغ, دودھ, حوریں. تو کہا کہ ہاں ساری تکلیفیں تھی, لیکن پیدل چل چل کے جب بین الحرمین میں پہنچے, نگاہ حسین کے روزے پہ پڑی, تو کہا ساری تکلیفیں بھول گئے, مگر سکون ملا. پتہ چلا جنت ایسی جگہ کا نام ہے جہاں انسان کو سکون ملتا ہے. مجھے کربلا میں سکون کیوں ملا؟ کیونکہ مجھے حسین سے عشق ہے. جس سے عشق ہوتا ہے اس کی قبر کو بھی دیکھ کے سکون ملتا ہے. اصل سکون کس میں ہے؟ محبت میں ہے. یہاں رسول فرماتے ہیں اگر غلط چیز سے محبت ہو گئی تو تجھے غلطیوں میں سکون ملے گا. راہ کو درست فرما, فرمائے جوان حرام کے راستے سے محبتوں کو حاصل نہ کر, اور یاد رکھو میں محمد کہتا ہوں اگر خدا پہ بھروسہ کرو گے خدا وہی چیز تجھے حلال کے راستے سے عطا کرے گا. اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ جوان ڈیلی سنتا تھا, اسے عادت تھی چوری کی. اسے کسی نے خبر دی, چور چوروں کو خبر دیتے ہیں انفارمیشن کہ آج فلاں آدمی گھر میں نہیں ہے, ڈاکہ ڈال دو, آج فلاں کی بائک کھڑی ہے, بندہ مجلس میں بیٹھا ہے پیچھے سے کارروائی ڈال دو. اسے خبر ملی ایک خاتون ہے, شوہر مر چکا ہے, بیوہ ہے, گھر میں بہت سامان ہے, سونا ہے, اکیلی رہتی ہے. اس نے کہا بہترین وقت ہے ڈاکہ ڈالنے کا. اندھیری رات میں گیا, اس کی دیوار اس نے پھلانگی, دیوار پہ بیٹھا تھا. صحن میں خاتون مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی تھی. کہتا جب دیوار پہ بیٹھا شیطان نے 2 وسوسے کیے, ایک تو اکیلی عورت ہے, عزت پہ ہاتھ ڈالو, دوسرا گھر میں مال ہے, مال کو چوری کرو. کہتا بس وسوسہ آیا تو فوراً میرے ذہن میں حضرت رسول محمد کی بات آ گئی کہ جو چیز حرام کے راستے سے حاصل کرتے ایک بار رب پہ بھروسہ کرو, خدا تجھے وہی چیز حلال کے راستے سے دے گا. کہتا میں نے اپنے آپ کو کہا کہ چور, پوری زندگی تو نے شیطان پہ بھروسہ کیا, آج کے دن اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ. کہتا میں دیوار سے اترا, نہ چوری کی نہ اس عورت کے قریب گیا. اگلے دن پھر مسجد میں گیا, نبی نے نماز ظہر پڑھائی, عصر کے بیچ میں خطبہ دیا, خطبہ ختم ہوا. ختم ہونے کے بعد خواتین میں سے ایک عورت کی آواز آئی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ایک سوال ہے, کہو. یا رسول اللہ میں بیوہ ہوں, شوہر مر چکا ہے, گھر میں اکیلی ہوں, کل رات میں نے دیکھا میری دیوار پہ کوئی چور بیٹھا تھا. یہ جوان بھی مجمع میں بیٹھا ہے کہ جیسے چور کا نام سنا اس نے جوتیاں سمیٹی. اب شاید اس نے چہرہ دیکھ لیا ہو, رسول یہیں پکڑیں گے, ہاتھ قلم کریں گے, سزا دیں گے, حد جاری کریں گے. رسول خدا نے فرمایا کیا چور کو دیکھا؟ نہیں یا رسول اللہ, اندھیرا تھا, شکل دیکھ نہیں پائی. یہ پھر مطمئن ہو کے بیٹھ گیا. ہاں خاتون چاہتی کیا یا رسول اللہ, اکیلی رہتی ہے, مال کا بھی خطرہ ہے, عزت کا بھی خطرہ ہے, ناموس کا بھی خطرہ ہے. آپ جسے چاہیں اس کی شادی مجھ سے کرا دیں تاکہ مال بھی بچے, عزت بھی بچے. باقی میں مالدار ہوں, میرے لیے فرق نہیں پڑتا, جس سے شادی کراتے ہیں مالدار ہوں, میری کوئی شرط نہیں, بس جسے آپ چاہیں میرے نکاح میں لا دیں. اب جوان مجمع میں بیٹھا ہے, رسول خدا پورے مجمع کو دے کہ بار بار رسول خدا کی نگاہیں جاتی, جوان پہ رک جاتی تھا, کہ پھر سر جھکا دیتا تھا. پھر رسول مجمع کو دیکھتے تھے, پھر نگاہ جوان پہ رک جاتی تھی. تیسری بار جب نبی نے نگاہ کی, انگشت تو انگلی سے اشارہ کیا, میرے قریب تو آ. جوان اٹھا, بڑا شرمسار نبی خدا کے ممبر کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. نبی نے اسے کان میں کہا, شادی کرو گے؟ سر جھکا, یا رسول اللہ منع کیوں کروں, بیوی بھی مل جائے, ساتھ میں اتنا مال بھی مل جائے, اور مجھے کیا چاہیے؟ کہ اب یہ بتا, کل چوری کرتا, کل
اگر چوری کرتا آج میرے ساتھ کھڑا نہ ہوتا, آج میں محمد تجھ پہ حد جاری کر رہا ہوتا, لیکن تو نے اللہ پہ بھروسہ کیا, خدا نے دونوں لذتیں تجھے حلال کے راستے سے عطا کر. اللہ محبتوں کا یعنی خدا محبتوں کا دشمن نہیں. کہتا جوان محبت کر, اور کس راستے سے؟ حلال راستے سے. آخری نقطہ اور ربط مصیبت. اچھا منع کیوں کرتے ہیں ہمیں؟ اس میں اہل بیت کا نقصان ہے ہمارا. چھپے امام کا قول ہے, ایک بہترین فارمولہ دیا آپ کے امام نے نسل جوان. فرماتے جوان ذرا عقل سے سوچ, اس چیز کے پیچھے لگ جسے حاصل کر سکو, اس چیز کے پیچھے نہ لگ جسے حاصل نہ کر سکو. مولا کیوں؟ فرمایا اگر کسی چیز کو دیکھے گا تیرا دل کرے گا یہ مجھے ملے, لیکن وہ تمہاری وسعت سے, طاقت سے, حصول سے زیادہ ہے, اور جب نہیں ملے گی تو تیرے اندر حسرت پیدا ہوگی. حسرت تجھے مار دے گی, غمگین بنا دے گی. کیوں اسلام میں ہے کہ نگاہ حرام سے بچو. مردوں کو کہا کہ عورتوں کو دیکھو تو نگاہیں کیا کر دو؟ جھکا دو. کیونکہ دیکھو گے خواہش پیدا ہوگی, خواہش پیدا ہوگی تو حسرت پیدا ہوگی, حسرت پیدا ہوگی چیز کو اپنانا چاہو گے, اور اپنا نہیں پاؤ گے تو اندر کیا پیدا ہوگا؟ غم پیدا ہوگا. اور مومن جب غمگین ہوگا تو مایوس ہوگا, جب مایوس ہوگا تو کفران نعمت کرے گا. یہ پورا سلسلہ ہے. کہا کہ خود کو ہنسنے مت دو. ہندی میں کہتے ہیں ہاسن کا کو پھت کر, کہتے پھنسو ہی نہیں. جب پھنسو گے نہیں تو پھٹکو گے بھی. مچھلی جب ایک بار پھنس گئی تو پھر اس کا شکار ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. پرندہ پھنسا تو پھر ذبح ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, کاٹا جائے گا, مارا جائے گا. وہ کہتے ہیں پہلے قدم پہ خود کو روک لو. رک جاؤ گے تو سکون میں رہو گے, پھنس جاؤ گے تو تڑپتے رہو گے. اور جتنا جلدی ہو سکے خود کو روک لو. حضرت یوسف نے خود کو روکا, وہاں سے دوڑے, زندان تو ملا پر سکون ملا. پھنس جاتے کبھی زندگی میں سکون نہ مل جاتا. تو فرمایا نگاہ بد, نگاہ حرام تمہارے وجود میں کیا پیدا کرتی ہے؟ حسرت پیدا کرتی ہے. حسرت غمگین بناتی ہے. کئی جگہ میں نے مثال دی, یہاں بھی دے رہا ہوں. بس میں کوئی جوان ہے, اس کی جیب میں 2 لاکھ روپے ہیں. اب 2 لاکھ میں کیا آئے گا؟ کہ مجھے سواری چاہیے, موٹر بائک آئے گی, موٹر سائیکل لے گا 2 لاکھ میں. لیکن اس کے جب موٹر سائیکل لینے گیا تو اسکوٹر اور موٹر بائک کے شو روم کی جگہ پہ گاڑی کے شو روم پہ چلا گیا. جیب پہ 2 لاکھ, کبھی الٹس دیکھے گا, کبھی کرولا دیکھے گا, کبھی الٹو دیکھے گا. دل تو کرے گا گاڑی ہوں, لیکن پیسے کتنے؟ 2 لاکھ. کتنا بھی دیکھ لے آخر میں ملنی موٹر سائیکل ہی ہے, کیونکہ جیب میں 2 لاکھ ہیں. اب عقل مند بندہ 2 لاکھ جیب میں رکھ کے گاڑیوں کے شو روم پہ نہیں جاتا. مولا فرماتے چلے تو جاؤ گے لیکن حسرت لے کر واپس آؤ گے. اور جب حسرت لے کر آؤ گے موٹر سائیکل پہ بیٹھو گے تو یہ موٹر سائیکل بھی اچھی نہیں لگے گی, خواب گاڑی کے دیکھتے رہو گے. کہا جتنی تمہاری جیب میں پیسے ہیں اتنا سوچو, جتنی تمہاری ضرورت ہے اپنے پاؤں کو اتنا پھیلاؤ. اچھا جملہ ہے, کہتے ہیں امیروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو گرایا نہ کرو. وہ بچے بگڑ جاتے ہیں جو امیروں سے دوستیاں کرتے ہیں. غریب کا بچہ ہے لیکن فلاں امیر کے ساتھ گھوم رہا ہے, فلاں امیر کے ساتھ ہوٹل پہ, کبھی ادھر ادھر. ان امیروں کو چوچلے دیکھ کے اس کا دماغ ویسے ہی آدھا کیا ہو جائے گا, خراب ہو جاتا ہے. اب گھر میں آتا ہے اپنی جھوپڑی اچھی نہیں لگتی, سفرے پہ بیٹھتا ہے اپنا کھانا اچھا نہیں لگتا. یہ کیسا کھانا ہے, یہ کیسی جھوپڑی ہے, یہ کیسی سواری ہے, کیونکہ امیروں کے ساتھ گھوم کر آیا ہے. معصوم فرماتے ہیں امیروں کے ساتھ نہ پھیرا کرو, عالموں کے ساتھ پھیرا کرو, فقیروں کی صحبت میں بیٹھا کرو. علی کسی امیر کے دربار میں نہیں, اندھیری راتوں میں یتیموں کے در پہ جاتے تھے, جب فقیروں کی بستیوں میں بیٹھ کے ان کو کھانا کھلاتے تھے. کیونکہ اگر تیرے پاس تھوڑا کچھ ہے, جب فقیر کے ساتھ بیٹھے گا تو خدا کا شکر ادا کرے گا.
کہ زندگی کی نعمت کا احساس کرنا ہے تو ہفتے میں ایک بار قبرستان جاؤ تاکہ نعمت کا احساس ہو. صحت کا احساس کرنا ہے تو ہفتے میں ایک بار ہاسپٹل جاؤ تاکہ نعمت کا احساس ہو. مال کی نعمت کا احساس کرنا ہے تو فقیروں کی بستیوں میں جاؤ تاکہ تجھے نعمت کا احساس ہو. یہ احساس نعمت تبھی ہوتا ہے جب انسان زندگی عاقلانہ گزارے، جاہلانہ نہ گزارے. تبھی فرمایا اس در کا نوکر وہی بنتا ہے جو صاحب عقل ہے. یہ در تجھے عاشق بناتا ہے. کس کا عاشق؟ نور کا عاشق بناتا ہے، صحیح محبتوں کا عاشق بناتا ہے. یہی در تھا جس نے حر کو حر بنایا. کون بھلا 20,000 کے لشکر کو چھوڑ کے 70 کی طرف جاتا ہے؟ یقین ہے کہ 70 میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا. یزید کے ساتھ رہتا، مال بھی ملتا، دولت بھی ملتی، زندگی بھی بچتی، لیکن حر نے کہا یہ گھاٹے کا سودا ہے. ان حیات دنیا راحلہ، دنیا کی زندگی جانے کا نام ہے، دنیا کے مزے زائل کا نام ہے، ختم کا نام ہے. لیکن حیات آخرت باقی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. آبائے مراکی کا جملہ جوان اپنے کاغذ میں، کاپی میں، موبائل میں نوٹ کر لیں. فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں، کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. پانی پیو گے انتہا نجاست، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست کا. پھر اپنے آپ سے پوچھ ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بن جس کی ابتدا بھی نور ہو، انتہا بھی نور ہو. اور وہ لذت عشق خدا، عشق محمد اور آل محمد ہے. پر میں خلوص دل سے میرے جد حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے. ایک بوڑھا عاشق امام حسین کہتے ہر سال لوگ کربلا جاتے تھے، میں دعا کرتا تھا مولا مجھے کب کربلا بلاؤ گے، مجھے کب بلاؤ گے. لیکن فقیر تھا، اولاد نہیں تھی، بیمار بھی تھا. ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، لوگ بسوں میں سوار ہو کے کربلا جا رہے تھے. میں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ تو کہا کہ حسین کی زیارت جا رہے. کہتا میں رو پڑا، گھر گیا، مصلی بچھائی، نماز پڑھی، امام حسین سے شکایت. میں نے کہا مولا حسین لگتا ہے صرف امیروں کے امام ہو، صحت مندوں کے امام ہو، میں بیمار بھی ہوں، فقیر بھی، مولا مجھے نہیں بلاتے. مولا مر جاؤں گا کہ ملائک پوچھیں گے نہیں تو نام اعمال میں حسین کی ایک زیارت لے کر نہیں آیا. کہتا رو کے جب سو گیا تو خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا پورے کہ نہ کہا کرو حسین صرف امیروں کا امام ہے. یہ بسوں میں چڑھ کے ابھی کربلا جا رہے ہیں، میں ان سے پہلے تیرے خواب میں اپنی زیارت کرا دے تجھے. کہ وہ کربلا جا کے میری قبر و زری کو دیکھیں گے تو حسین کے چہرے کو دیکھیں گے. معذرت شکایت نہیں تھی، بس یہ تھا مر جاؤں گا، منکر و نکیر پوچھیں گے نا حسین کی کوئی زیارت لے کر نہیں آئے. کہ اگر آ سکتے ہو تو زندگی میں ایک بار بھی میری کربلا ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد تجھے احساس ہوگا کہ ثواب زیارت حسین ہوتی کیا ہے. کہ مولا اگر نہ آ سکا فرمایا پھر میں حسین قریب ابن قریب، اگر نہیں آ سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک بار سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین. کہ مولا اتنا آسان کہ آ سکتے ہو، لیکن واقعاً اگر نہیں آ سکتے لیکن تڑپ ہے، عشق ہے، عطش ہے، کہیں مر نہ جاؤں، حسین کی زیارت کا ثواب تو کماؤ، تو مجھ حسین کو سلام کرو. کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت کا ایک نشانی اگر تیرے اندر آئے تو سمجھنا تجھے ثواب زیارت ملا. مولا کون سی نشانی؟ فرمایا جب مجھ غریب کو سلام کرو تو سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو میں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے.
چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا زیارت عاشورہ پڑھتے 100 سلام امام حسین کو، اتنے سلام کیوں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی آ کر سلام کرے، جب تم میں سے کوئی سلام کرتا میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں، ایسے سلام کرو جیسے زینب نے بھائی کو کیا، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو کیا، خلوص سے دل سے جسے سلام آتے میرے ساتھ پڑھے، جسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی سزا بولو تو کوئی آواز بڑھا دو، وعلی اولاد حسین وعلی بلند آواز سے سلام علی الحسین وعلی علی ابن میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، یہ جملے میرے نہیں امام زمانہ کے جملے ہیں، یہ کسی ذاکر و مولانا کے جملے نہیں، یہ فرزند زہرا کے جملے ہیں۔ جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو، یہ امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ کسی شہید کا نام نہیں لیا، اشارے دیتے ہیں۔ میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ میرا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ شاید کوئی برادر ہے سنت مجلس میں موجود ہو، شاید کہے شیعہ سکینہ پہ اتنا کیوں روتے ہیں، اسے صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو۔ رسول خدا فرماتے مسلمانوں اگر حیوان کو بھی مارو تو کبھی اس کے چہرے پہ نہ مار کرو، حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ روایت کے جملے زندان شام بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا، رو کے کہنے لگی میرے غریب
چہرے کو دیکھو، ایسا جملہ کرا، اس کے بعد بچی کی سانسیں رک گئے، کہنے لگے بابا تیری بچی کا چہرہ چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ کبھی امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، اور جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، اللہ جانے علی اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ، جواب مولا خود دیتے ہیں میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ، جواب میرے مولا نے دیا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا، اللہ جانے یہ منظر امام زین العابدین نے کیسے دیکھا۔ امام زمانہ وہ ہوٹ آپ کو یاد ہے، لیکن مولا ایک سلام میں کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا آپ کے سلام ان ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، لیکن میں کہوں میرا سلام ہو ان نمی سی آنکھوں پہ، اور جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے، اللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے۔ آخری سلام اور زحمت کو تمام کروں، پہلے کا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدل پڑا، پھر کا میرا سلام ان ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، اب کا میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ جن رسیوں سے باندھ گیا تھا۔ قدیمی مومنوں سوچ کے بتاؤ یہ کس کی کلائیاں ہے؟ میرے استاد کہتے تھے یہ زینب کی کلائیاں جنہیں امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کبھی بھی زینب کو تازیاں نے مارے گئے، لیکن امام نے وہ منظر یاد نہیں کیا۔ نو کے نیزہ کی انیوں سے سیدہ کو مارا گیا، لیکن امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہیں کیا۔ میں نے کہا ان بندی ہوئی کلائیوں میں ایسا کیا تھا جس پہ زہرا کا لال رو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ کوئی عام منظر نہیں تھا، کون سا منظر تھا؟ کہنے لگے یہ 11 محرم کا دن تھا، جب زینب کی نظر حسین کے پامال لاش میں پڑے، وہ زینب سے ایسے گری
जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। शायद कोई बच्चा के मौलाना क्या पढ़ रहे हो, ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। वो गाजी के तो बाजू सलामत नहीं थे, ज़ैनब के बाजू सलामत थे। भला ज़ैनब अब्बास की तरह कैसे गिरे? मैंने कहा जवाब मैं नहीं दूंगा। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरी उन पुत्रियों पे और जिनके हाथों को उनकी गर्दनों से काटा गया। ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। बस एक फर्क था, जब अब्बास गिरे तो सर हुसैन की गोद में था, लेकिन जब ज़ैनब गिरी तो नामहरमा का मजमा